قرآن میں پیار، پیار میں زندگی، زندگی میں قرآن، قرآن میرا دوست، دوست میرا لا فانی، فانی ہے انسان۔ قرآن میں حرف، حرفوں میں کہانی، کہانی میں انسان، انسان اور قرآن، قرآن اور رحمان، رحمان میں خوشی، خوشی میں رنگ، رنگ زندگانی کے، زندگی میں لگن، لگن میں ہے قرآن۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تلاوت سنتے ہیں۔ وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10 فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون۔ ووعدنا، وعدہ لیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 30 لیلتاً 30 راتوں کا، وَأَتْمَمْنَاهَا اور پورا کیا ہم نے اس کو ب10 ساتھ 10 کے، فتمّا پھر پورا ہوا، میقات مقرر وقت، ربی ہی اس کے رب کا، 40 لیلتاً 40 راتیں، وقال اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے لأخیہ اپنے بھائی کے لیے ہارون سے، اخلفنی جانشینی کرنا میری، فی قومی میری قوم میں، وَأَصْلِحْ اور اصلاح کرنا، وَلَا تَتَّبِعْ اور نہ تم پیروی کرنا، سبیل المفسدین فساد کرنے والوں کے راستے کی، وَلَمَّا اور جب جاء آئے موسیٰ علیہ السلام
لمیقاتنا ہمارے مقررہ وقت پر، وکلمہ اور کلام کیا اس سے، ربہ اس کے رب نے، قال اس نے کہا، ربی اے میرے رب، ارینی دکھا مجھے، انظر میں دیکھوں، الیکا طرف تیرے، قال فرمایا، لن ترانی ہرگز نہیں تم مجھے دیکھ سکو گے، ولیکن لیکن، انظر دیکھو، الی الجبل طرف پہاڑ کے، فَإِنِ اسْتَقَرَّ پھر اگر قائم رہے، مکانہ اپنی جگہ، فسوف پھر عنقریب، ترانی تم مجھے دیکھو گے، فلما پھر جب، تجلی تجلی کی، ربہ اس کے رب نے، للجبل پہاڑ کی طرف، جعلہ کر دیا اس کو، دکن ریزہ ریزہ، وخر اور گر پڑے، موسیٰ موسیٰ علیہ السلام، صیقن بے ہوش ہو کر، فلما پھر جب، افاقہ ہوش آیا، قال اس نے کہا، سبحانک پاک ہے تیری ذات، تبتو میں نے توبہ کی، الیکا تیری طرف، وانا اور میں، اولو سب سے پہلا، المؤمنین ایمان لانے والا، قال فرمایا، یا موسیٰ اے موسیٰ، انی یقیناً میں، استفیتو کا میں نے چنا ہے تجھے، علی الناس لوگوں پر، برسالاتی اپنے پیغامات کے ساتھ، وبکلامی اور اپنے کلام کے ساتھ، فخذ پھر لے لو، ما جو، آتیتو کا میں نے دیا تجھے، وکن اور ہو جاؤ، من الشاکرین شکر کرنے والوں میں سے، وکتبنا اور لکھا ہم نے، لہو اس کے لیے، فی الالواح تختیوں میں، من کل شیء ہر چیز کی، موعظۃً نصیحت، و تفصیلاً اور تفصیل، لکل شیء ہر چیز کے لیے، فخذھا پھر پکڑ لو اس کو، بقوت مضبوطی سے، وأمر اور حکم دو، قومک اپنی قوم کو، یأخذوا وہ پکڑیں، بأحسنھا اس کے بہترین حصوں کو، سأوریکم ان قریب میں دکھاؤں گا تمہیں، دار الفاسقین گھر نافرمانوں کے، سأصرف ان قریب میں پھیر دوں گا، عن آیاتی اپنی نشانیوں سے، الذین ان کو جو، یتکبرون وہ تکبر کرتے ہیں، فی الارض زمین میں، بغیر الحق ناحق، وَإِنْ اور اگر، یرو وہ دیکھیں، کل آیتن ہر نشانی، لا یؤمنو نہیں وہ ایمان لائیں گے، بہا اس کے ساتھ، وَإِنْ اور اگر، یرو وہ دیکھیں، سبیل الرشد راستہ ہدایت کا، لا یتخذوہ نہیں بنائیں گے اس کو، سبیلاً راستہ، وَإِن یروا اور اگر وہ دیکھیں، سبیل الغی راستہ گمراہی کا، یتخذوہ وہ بنا لیں گے اس کو، سبیلاً راستہ، ذالک یہ، بِأَنَّهُمْ
اس وجہ سے ہے کہ یقیناً انہوں نے کذبو انہوں نے جھٹلایا بھی آیاتنا ہماری آیات کو، وکانو اور تھے وہ سب، عنہا اس سے، غافلین غافل، والذین اور جن لوگوں نے کذبو جھٹلایا بھی آیاتنا ہماری آیات کو، وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ اور آخرت کی ملاقات کو، حبیطت ضائع ہو گئے، اعمالہم اعمال ان کے، حل کیا یجزون جزا دی جائے گی، الا سوائے ما جو کانو تھے وہ، یعملون وہ سب عمل کرتے۔ الفاظ کی وضاحت ہے، فتمہ پھر تمام ہوا یعنی پورا ہو گیا، تا میم میم، میقاتو مقررہ وقت، میعاد جس میں مقررہ کام کیا جائے، واو قاف اور تا اس کا روٹ ہے، استقرہ وہ اپنی جگہ ٹھہرا رہا، استقرار سے ہے، قاف را را اس کا روٹ ہے، دکن مصدر ہے، کسی چیز کو کوٹ کوٹ کر ریزہ ریزہ کر دینا، سائقن سائقہ کہتے ہیں غشی کو، بے ہوشی کو، سائقتن سے ماخوذ ہے، خرہ وہ گر پڑا، خارا را اس کا روٹ ہے، سوریکم ان قریب میں دکھاؤں گا تمہیں، موعظہ نصیحت، واز سے ہے، واو عین اور زوئے سے، یہ تھے الفاظ کی وضاحت۔ واتخذا اور بنایا، قوم موسیٰ قوم موسیٰ نے، من بعدہ اس کے بعد، من حلیہم اپنے زیوروں سے، عجلاً ایک بچڑا، جسدن ایک جسم تھا، لہو اس کے لیے، خوارن گائے کی آواز تھی، علم کیا نہیں، یرو انہوں نے دیکھا، انہو یقیناً وہ، لا یکلمہم نہیں وہ بولتا ان سے، ولا یہدیہم اور نہ وہ بتاتا ہے ان کو، سبیلاً راستہ، اتخذوہ انہوں نے پکڑ لیا اسے، وکانو اور تھے وہ، ظالمین ظالم، ولما اور جب، سقط فی ایدیہم وہ نادم ہوئے۔ اگر ہم اس کو الگ الگ کر کے دیکھیں، سین قاف طا اس کا روٹ ہے، سقیتا، سقیتا آپ پہلے پڑھ چکے، اسقاط حمل کسے کہتے ہیں، حمل کا گر جانا، اور اسی طرح سے سقیتا گرا دیے گئے، فی ایدیہم اپنے دونوں ہاتھوں میں، اس سے مراد ہے نادم ہونا، محاورتاً بولا جاتا ہے، ہم اس کا لفظی ترجمہ کریں گے تو قرآن کا جو مفہوم ہے وہ خراب ہو جائے گا۔ سقط فی ایدیہم یہ عربوں کے یہاں نادم ہونے کے لیے محاورہ بولا جاتا ہے۔ وَرَأَوْا اور انہوں نے دیکھا، انہم یقیناً وہ، قد واقعتاً، ضلوا گمراہ ہو گئے، قالوا انہوں نے کہا، لئن یقیناً اگر، لم یرحمنا نہ رحم کیا ہم پر، ربنا ہمارے رب نے، وَيَغْفِرْ لَنَا اور نہ بخشا اس نے ہمیں، نہ کو بریکٹ میں کر لیں، لَنَكُونَنَّ ہم ضرور بضرور ہو جائیں گے، من الخاسرین خسارہ پانے والوں میں سے، وَلَمَّا اور جب، رجع واپس آئے، موسیٰ موسیٰ علیہ السلام، الی قومہ اپنی قوم کی طرف، غضبانہ غصے سے بھرے ہوئے، اسفا افسوس کرتے ہوئے، قالا اس نے کہا، بئس ما بہت بری کی تم نے،
یا بہت بری، ما خلفتمونی تم نے جانشینی کی میری، من بعدی میرے بعد، عاجل تم کیا جلد بازی کی تم نے، امرا حکم سے، ربکم اپنے رب کے، وَأَلْقَى اور پھینک دی اس نے، الْأَلْوَاحَ تختیاں، وَأَخَذَ اور پکڑ لیا اس نے، بِرَأْسِ سر کو، اخیہ اپنے بھائی کے، یجرہ وہ کھینچنے لگے اسے، الیہ اپنی طرف، قال اس نے کہا، ابن امّا اے میری ماں کے بیٹے، ان القوم یقیناً قوم نے، استضعفونی کمزور سمجھا مجھے، وقادو اور قریب تھے، یقتلوننی کہ وہ قتل کر دیتے مجھے، فلا تشمت سو نہ آپ خوش کریں، بیا مجھ پر، الاعداء دشمنوں کو، ولا تجعلنی اور نہ آپ شامل کریں مجھے، مع ساتھ، القومی لوگوں کے، الظالمین ظالم۔ قال اس نے کہا، ربی اے میرے رب، اغفر لی بخش دے مجھے، ولی اخی اور میرے بھائی کو، وادخلنا اور تو داخل کر ہمیں، فی رحمتی کا اپنی رحمت میں، وانت اور تو، ارحم سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، الراحمین سب رحم کرنے والوں سے۔ الفاظ کی وضاحت ہے، من حلیہم اپنے زیوروں سے، حلیہ زیور کو کہتے ہیں، حلیتن، جسدن ایک جسم تھا، اجساد اس کی جمع ہے، غضبانہ غصے سے بھرے ہوئے، غضبانہ، غین زواد با اس کا روٹ ہے، مبالغے کا صیغہ ہے، اسفا افسوس کرتے ہوئے، الف سین فا اس کا روٹ ہے، تاسف ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے، اجل تم جلد بازی کی تم نے، عین جیم لام اس کا روٹ ہے، اجلت ہمارے یہاں بھی استعمال ہوتا ہے، یجرہ وہ کھینچنے لگے اسے، جیم را را اس کا روٹ ہے، وقادو اور قریب تھے، کاف الف دال اس کا روٹ ہے، تشمت آپ خوش کریں، شین میم تا اس کا روٹ ہے، تشمت آپ دعا کرتے ہیں نا اللہ تعالیٰ سے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من جہد البلائی ودرک الشقائی وشماتت الاعدائی، شماتت، تشمت شین میم تا سے۔ رکوع نمبر 9 کا ترجمہ دیکھتے ہیں، ان الذین یقیناً جن لوگوں نے، اتخذوا پکڑ لیا، العجل بچڑے کو، سینالہم ان قریب پہنچے گا ان کو، غضب غضب، من ربہم ان کے رب کا، وذلت اور ذلت، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، وکذالک اور ایسے ہی، نجزی ہم بدلہ دیتے ہیں، المفترین جھوٹ باندھنے والوں کو، والذین اور جن لوگوں نے، عملوا عمل کیے، السیئات برے، ثم پھر، تابو انہوں نے توبہ کی، من بعدہا بعد اس کے، وآمنوا اور وہ ایمان لائے، انا یقیناً، ربک رب آپ کا، من بعدہا بعد اس کے، لغفور بے حد بخشنے والا ہے، رحیم نہایت رحم والا ہے۔ ولما اور جب سکتا ٹھنڈا ہوا، عن موسیٰ موسیٰ سے، الغضب غصہ، اخذا اٹھا لی اس نے، الالواح تختیاں، وفی نسختہا اور ان کی تحریر میں، ہدن ہدایت تھی، ورحمت اور رحمت، للذین ان لوگوں کے لیے جو، ہم وہ سب، لربہم اپنے رب سے، یرہبون وہ ڈرتے ہیں، واختارا اور چنے، موسیٰ موسیٰ علیہ السلام نے، قومہ اپنی قوم کے،
सबईना 70 रजुलन आदमी, लिमीकातिना हमारे मुकर्रा वक्त के लिए। फलम्मा फिर जब अखज़त हम पकड़ लिया उनको, अर्रजफतु जलजले ने, काला उसने कहा, रब्बी ए मेरे रब, लऊ अगर, शिता तू चाहता, अहलकता हम हलाक कर देता तू उन्हें, मिन कब्लु इससे पहले, व इयाया और मुझे भी। अतुहलिकुना क्या तू हमें हलाक करता है, बिमा बवजह उसके जो, फाला किया, असुफहाउ चंद बेवकूफों ने, मिन्ना हम में से, इन नहीं है, हिया ये, इल्ला मगर, फितनतु का आजमाइश तेरी, तु जिल्लु तू गुमराह कर देता है, बिहा साथ इसके, मन जिसको, तशाऊ तू चाहता है, वताहदी और तू हिदायत देता है, मन जिसको, तशाऊ तू चाहता है। अंता तू ही वलियुना मददगार है हमारा, फग़फिर लना सो बख्श दे हमें, वरहमना और रहम फरमा हम पर, व अंता और तू खैरू सबसे बेहतरीन है, अलगाफिरीन बख्शने वालों में से। वक्तुब और तू लिख दे, लना हमारे लिए, फी हाज़िहि दुनिया इस दुनिया में, हसनतन भलाई, व फिल आखिरती और आखिरत में, इन्ना यकीनन हम, हुदना रुजू किया हमने, इलैका तेरी तरफ। काला उसने फरमाया, अजाबी अपना अजाब, उसीबू मैं पहुंचाता हूँ, बिही उसको, मन जिसको, अशाऊ मैं चाहता हूँ, व रहमती और रहमत मेरी, वसीयत घेर रखा है, कुल्ल शैइन हर चीज को, फसअक्तुबुहा सो जल्द ही मैं लिखूंगा उसे, लिल्लज़ीना उन लोगों के लिए जो, यत्तकून डरते हैं, व युतूना और वो अदा करते हैं, अज़्ज़काता ज़कात, वल्लज़ीना और वो लोग जो, हम वो सब, बी आयातिना साथ हमारी आयात के, युमिनून वो ईमान लाते हैं। अल्लज़ीना जो लोग, यत्तबिऊना पैरवी करते हैं, अर रसूला इस रसूल की, अन्नबिया नबी, अल उम्मिया उम्मी है, अल्लज़ी जिसे, यजिदूनहु वो पाते हैं उसको, मकतूबन लिखा हुआ, इंदहुम अपने पास, फित तौराती तौरात में, वल इंजीली और इंजील में, यअमुरुहुम वो हुक्म देता है उनको, लहुम उनके लिए, बिल मारूफी साथ नेकी के, व यनहाहुम और वो रोकता है उन्हें, अनिल मुनकर बुराई से, व युहिल्लु और वो हलाल करता है, अत्तय्यिबाती पाक चीजें, व युहर्रिमु और वो हराम करता है, अलैहिम उन पर, अल खबाइसा नापाक चीजें, व यज़उ और वो उतारता है, अनहुम उनसे, इसरहुम बोझ उनके, वल अगलाला और तौक, अल्लती वो जो, कानत थे, अलैहिम उन पर, फल्लज़ीना सो वो लोग जो, आमनु ईमान लाए, बिही उस पर, वाज़रूहु और उन्होंने कुव्वत दी उसे, व नसरूहु और उन्होंने मदद की उसकी, वत्तबऊ और उन्होंने इत्तिबा की, अन्नूरा उस नूर की, अल्लज़ी जो, उन्जिला नाजिल किया गया है, माहू साथ उसके, उलाइका यही लोग, हुमुल मुफ्लिहून वही कामयाब होने वाले हैं। अल्फाज की वजाहत है, सयनालुहुम अनकरीब पहुंचेगा उनको, ये बार बार हम पढ़ चुके रूट इसका, सीन अनकरीब, या वो, नालू
پہنچے گا، نون یا لام اس کا روٹ ہے، ہم ان کو، اور مفترین جھوٹ باندھنے والے، فارا یا اس کا روٹ ہے اور یہ اسم فاعل ہے، السیئات برے، سیئتن کی جمع ہے، سکتا سین کاف تا اس کا روٹ ہے، ٹھنڈا ہوا یعنی ساکت ہو گیا، ختم ہو گیا۔ نسختیہا نسخہ، نون سین خا اس کا روٹ ہے، ناسخ و منسوخ ایک اہم بحث ہے علوم القرآن میں۔ نسخہ، نسخہ آپ کسے کہتے ہیں؟ جو تحریری صورت میں آپ کے پاس موجود ہو، قلمی نسخہ ہو یا کوئی اور نسخہ ہو۔ یرہبون وہ ڈرتے ہیں، را ہا با سے ہے، وختارا اور چنے ہوئے، اسی سے مختار ہے، خاتار را اس کا روٹ ہے، اہلکتہم تو ہلاک کر دیتا انہیں، اہلکتا ہا لام کاف سے اور یہ فعل ماضی ہے، اتہلکنا کیا تو ہلاک کرتا ہے ہمیں، تہلکو تو ہلاک کرتا ہے نہ ہمیں، روٹ ایک ہی ہے۔ فَسَأَكْتُبُهَا سو جلد ہی میں لکھوں گا اسے، فاسو سین جلد ہی، اکتبو میں لکھوں گا فعل مضارع ہے کاف تا با سے، یجدونہ وہ پاتے ہیں اس کو، یجدونہ وجد یجدو سے ہے، واو جیم دال اس کا روٹ ہے، ینہاہم وہ روکتا ہے ان کو، ینہا نہا ینہا نون ہا یا سے ہے، یحلو وہ حلال کرتا ہے، ہا لام لام سے، الخبائث خبیث کی جمع ہے، یزو وہ اتارتا ہے، وزع یزو واو زواد عین سے ہے، موضوع آپ پڑھتے ہیں، ازروہ انہوں نے قوت دی اس کو، عین زا را اس کا روٹ ہے۔ رکوع نمبر 10 کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ قل آپ کہہ دیں، یا ایھا الناس اے لوگو، انی یقیناً میں، رسول اللہ رسول ہوں اللہ تعالی کا، الیکم تمہاری طرف، جمیعا سب کے، الذی وہ جو، لہو جس کے لیے ہے، ملک بادشاہت، السماواتی آسمانوں کی، والارضی اور زمین کی، لا الہ نہیں کوئی معبود، الا مگر، ہوا وہ، یحیی وہ زندگی دیتا ہے، ویمیتو اور وہ مارتا ہے، فآمنوا سو تم ایمان لے آؤ، باللہ ساتھ اللہ تعالیٰ کے، ورسولہ اور اس کے رسول کے، النبی نبی، الامی امی پر، الذی وہ جو، یؤمنو ایمان رکھتا ہے، باللہ اللہ تعالیٰ پر، وکلماتہ اور اس کی باتوں پر، واتبعوہ اور پیروی کرو اس کی، لعلکم تاکہ تم، تہتدون تم ہدایت پا جاؤ، ومن قوم موسیٰ اور قوم موسیٰ میں، امتن ایک گروہ ہے، یہدون وہ ہدایت کرتے ہیں، بالحق حق کے ساتھ، وبہ اور اس کے ساتھ، یعدلون وہ عدل کرتے ہیں، وقطعناہم اور تقسیم کر دیا ہم نے انہیں، اثنتی عشرتا 12، اسباطن قبیلے، اممن کئی گروہ تھے، وأوحینا اور وحی کی ہم نے، الی موسیٰ طرف موسیٰ علیہ السلام کے، اس جب استسقاہ پانی مانگا اس سے، قومہ اس کی قوم نے، ان یہ کہ، اضرب تم مارو، بیعصا کا عصا اپنا، الحجر پتھر پر، فانبجست تو پھوٹ نکلے، منہ اس سے، اثنتا عشرتا 12، عینن چشمے، قد بلا شبہ، علما معلوم کر لی، کلو سب، اناسن لوگوں نے، مشربہم اپنے پانی پینے کی جگہ، وَذَلَّلْنَا اور سایہ کیا ہم نے، علیہم ان پر، الغمام بادلوں کا، وَأَنزَلْنَا اور اتارا ہم نے، علیہم ان پر، المنّا من، والسلوى اور سلوى، کلو کھاؤ، من طیباتی پاک چیزوں میں سے، ما جو،
اور رزقناکم رزق دیا ہم نے تمہیں، وما اور نہیں ظلمونا انہوں نے ظلم کیا ہم پر، ولیکن لیکن کانو تھے وہ انفسہم اپنی جانوں پر یظلمون وہ ظلم کرتے، وَإِذْ اور جب قیلا کہا گیا لہم ان کے لیے اسکنو تم رہو ہازی اس القریۃ بستی میں، وکلو اور تم کھاؤ منہا اس میں سے، حیثو جہاں سے، شئتم چاہو تم، وقولو اور تم کہنا حتتن بخش دے، وادخلو اور تم داخل ہو جاؤ البابا دروازے میں، سجدن سجدہ کرتے ہوئے، نغفر لکم ہم بخش دیں گے تمہارے لیے، خطیاتکم خطائیں تمہاری، سنزیدو ان قریب ہم زیادہ دیں گے، المحسنین نیکی کرنے والوں کو، فبدلا تو بدل دیا، الذین ان لوگوں نے، ظلموا جن لوگوں نے ظلم کیا، منہم ان میں سے، قولاً بات کو، غیرہ خلاف، الذی اس کے جو، قیلا کہی گئی، لہم ان کے لیے، فارسلنا تو بھیجا ہم نے، علیہم ان پر، رجزن عذاب، من السماء آسمان سے، بما بوجہ اس کے جو، کانو تھے وہ، یظلمون ظلم کرتے۔ الفاظ کی وضاحت ہے، قطعناہم تقسیم کر دیا ہم نے انہیں، قاف تو عین اس کا روٹ ہے اور یہ باب تفعیل ہے، اسباتن قبیلے، سبت پوتے کو کہتے ہیں، اسبات قبیلے، یعنی کس طرح سے آگے نسل پھیلتی، اممن امتن کی جمع ہے، امت گروہ کو بھی کہتے ہیں، اور اممن کئی گروہ، فمبجست تو پھوٹ نکلے، با جیم سین اس کا روٹ ہے، زللنا سایہ کی ہم نے، زوا لام لام اس کا روٹ ہے، الغمام گہرے بادلوں کو کہتے ہیں، اسکنو تم رہو، سین کاف نون اس کا روٹ ہے، زندگی تمہاری ہے، زندگی ادھاری ہے، جانے کی تیاری ہے، تیاری او قرآن، قرآن اور وقت، وقت ہے قرآن کا۔ پارہ نمبر 9 کا رکوع نمبر 7 ہے۔ اس رکوع میں ہم دیکھتے ہیں ایک بندے اور رب کے درمیان ڈائریکٹ کانورسیشن کو۔ آیت نمبر 142 ہے، وَوَعَدْنَا مُوسَى 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ۔ اور ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کی میعاد مقرر کی، اور ہم نے ان کو 10 راتوں سے پورا کیا، سو اس کے رب کی مقررہ مدت 40 راتیں مکمل ہو گئی۔ اور موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا، تم میری قوم میں میرے جانشین رہو اور اصلاح کرنا اور فساد کرنے والوں کے راستے کی پیروی نہ کرنا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو زمین میں اقتدار عطا کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو 40 دن کے لیے کوہ طور پر بلایا، کیونکہ اب ضرورت تھی کہ بنی اسرائیل کو زندگی گزارنے کے لیے قوانین دیے جائیں۔ اس مقصد کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں 30 دن کے لیے بلایا تھا، لیکن پھر 10 دن کا اور اضافہ کر دیا، اس طرح 40 دن کی مقررہ میعاد پوری ہو گئی۔ یہ اسپرچل پریپریشن تھی۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو ذلت سے نکال کر لائے تھے، اور دبی ہوئی پسی ہوئی قوم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات دی۔ اب ضرورت اس امر کی تھی کہ انہیں
بڑے مقصد کے لیے تیار کیا جائے، اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رہنمائی اور وحی کی ضرورت تھی۔ اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو مقررہ وقت میں مقررہ مقام پر ملاقات کی دعوت دی تاکہ وہ اللہ تعالیٰ سے براہ راست ہدایت لیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی تربیت بھی مطلوب تھی تاکہ وہ آنے والے مشکل حالات اور مہمات کے لیے تیار ہو جائیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی روانگی سے پہلے سیدنا ہارون علیہ السلام کو اپنا جانشین مقرر کیا اور نصیحتیں کی۔ آیت نمبر 143 ہے، وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَانِي وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور جب موسیٰ ہمارے مقررہ وقت کے لیے آیا اور اس کے رب نے اس سے کلام کیا تو اس نے کہا، اے میرے رب، مجھے دیکھا کہ میں تیری طرف دیکھوں۔ فرمایا، تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، لیکن پہاڑ کی طرف دیکھو۔ سو اگر وہ اپنی جگہ برقرار رہا تو عنقریب تم مجھے دیکھ لو گے۔ تو جب اس کے رب نے پہاڑ پر جلوہ ڈالا تو اسے ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ پھر جب ہوش میں آیا تو اس نے کہا، تو پاک ہے، میں نے تجھ سے توبہ کی اور میں ایمان لانے والوں میں سے سب سے پہلا ہوں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے دیدار الہی کی تمنا کی تو اللہ تعالیٰ نے تجلی ڈالی اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ ایک مشہور واقعہ ہے جس کا ان آیات میں تذکرہ ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی ایک تمنا تھی، اے میرے رب، مجھے دکھا کہ میں تیری طرف دیکھوں۔ ان کے دل میں یہ اشتیاق اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیکھوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ خود رب العزت نے اس کی وضاحت ایک اور مقام پر فرمائی، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی اور وہ سب نگاہوں کو پا لیتا ہے، اور وہ نہایت باریک بھی پوری خبر رکھنے والا ہے۔ یہ سورہ الانعام کی آیت نمبر 103 ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا چہرہ اتنا روشن ہے کہ اس کی طرف کسی کی نگاہ پڑنے کے امکانات بھی نہیں ہیں، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ کے چہرے کی روشنی براہ راست کسی پر پڑے تو جلا کر راکھ کر دے۔ یہ ممکن نہیں ہے، امکان نہیں ہے کہ کوئی رب العزت کی جانب دیکھ سکے۔ فرمایا، لیکن پہاڑ کی طرف دیکھو، سو اگر وہ اپنی جگہ برقرار رہا تو عنقریب تم مجھے دیکھ لو گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اتنے پیار سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو سمجھایا کہ ایسا ممکن ہے کہ تم پہاڑ کی طرف دیکھو، میں اس پر تجلی ڈالتا ہوں، اگر وہ اپنی جگہ برقرار رہا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس قابل ہو کہ مجھے دیکھ سکو۔ اللہ پاک تو اس بات کو جانتے تھے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو سمجھانے کے لیے یہ بات کہی۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب تجلی ڈالی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ یعنی وہ نور جو پہاڑ پر پڑا، پہاڑ تاپ نہ لا سکا، حالانکہ پہاڑ انسان کے نسبت زیادہ عظیم مخلوق ہے، اور موسیٰ علیہ السلام اس کو دیکھ کر بے ہوش ہو گئے۔ دنیا میں تو انسان رب العزت کو نہیں دیکھ سکتا، لیکن ایک چانس جو انسان کے پاس موجود ہے وہ آخرت میں رب العزت کا دیدار ہے،
جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سب سے سوال کریں گے کیا کچھ اور چاہیے؟ تو وہ جواب دیں گے یا اللہ جو کچھ تو نے عطا کر دیا وہ اتنا کثیر، اتنا عظیم ہے، اس کے بعد ہمیں کچھ نہیں چاہیے، اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا دیدار کروائیں گے تو وہ ساری نعمتوں کو بھول جائیں گے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا چہرہ دیکھ کر ہر چیز کی حسرت، تمنا، ہر خوشی، ہر نعمت سب بےمعنی ہو جائے گی. رب العزت نے فرمایا وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، بعض چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھنے والے ہوں گے. یہ سورہ القیامہ کی آیات 22 اور 23 ہیں. یا اللہ ہم سب کو اپنا دیدار نصیب فرما، آمین ثم آمین. یہ ایمان والوں کا الٹیمیٹ ہوپ ہے، یہ ریوارڈ بیونڈ امیجینیشن ہے. جب موسیٰ علیہ السلام کو ہوش آیا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے تو توبہ کی اور ایمان کی تجدید کی. سیدنا ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ ایک یہودی آپ کے پاس آیا، کہنے لگا محمد تمہارے ایک انصاری صحابی نے میرے منہ پر ایک تمانچہ مارا. آپ نے اسے بلا کر پوچھا تم نے اس کے منہ پر کیوں تمانچہ مارا ہے؟ صحابی کہنے لگے اللہ کے رسول میرا اس یہودی پر سے گزر ہوا تو اس شخص نے کہا اللہ کی قسم میں نے موسیٰ کو تم پیغمبروں میں سے چن لیا. تو میں نے کہا کیا وہ تمہارے نبی سے بڑھ کر ہیں؟ مجھے غصہ آیا اور میں نے اسے تمانچہ لگا دیا. اس نے کہا تھا کہ موسیٰ کا درجہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہے. یہ سن کر آپ نے فرمایا مجھے دوسرے پیغمبروں پر فوقیت نہ دو. قیامت کے دن سب بے ہوش ہو جائیں گے اور میں سب سے پہلے ہوش میں آؤں گا تو دیکھوں گا کہ مجھ سے پہلے موسیٰ علیہ السلام عرش کا پایا پکڑے بیٹھے ہیں. میں نہیں جانتا کہ مجھ سے پہلے ہوش میں آئے تھے یا طور کی بے ہوشی کے بدلے ان پر بے ہوشی طاری ہی نہیں ہوئی ہوگی. بخاری کی کتاب التفسیر کی روایت ہے. آیت نمبر 144 ہے قال یا موسیٰ انی استفیتک علی الناس برسالاتی و بکلامی فخذ ما آتیتک وکم من الشاکرین. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ یقیناً اپنے پیغامات اور کلام کے ساتھ میں نے تجھے تمام لوگوں میں سے منتخب کیا ہے، سو لے لو جو میں نے تمہیں دیا ہے اور شکر کرنے والوں میں سے ہو جاؤ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، انہیں لوگوں میں سے منتخب کیا، انہیں فضیلت عطا کی، خاص بندہ بنایا اور یہ کہا اس پر شکر ادا کرو. یقیناً اللہ سبحانہ تعالیٰ کے انعامات کا جواب شکر ہی سے دیا جا سکتا ہے. آیت نمبر 145 ہے وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ. اور ہم نے تختیوں میں اس کے لیے ہر قسم کی نصیحت اور ہر چیز کے لیے تفصیل لکھ دی. سو ان کو قوت سے پکڑو اور اپنی قوم کو بھی حکم دو کہ وہ ان کی اچھی باتیں پکڑے رکھیں. جلد ہی میں تجھے نافرمانوں کے گھر دکھاؤں گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تورات کی تختیوں میں نصیحت لکھ دی اور انہیں قوت سے پکڑنے کا حکم دیا. وہ تختیاں جن پر تورات کے احکامات لکھے ہوئے تھے ان کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ انہیں مضبوطی سے پکڑو، یعنی اس پر عمل کرنے کے ارادے سے اس کو پکڑے رکھیں. تفسیر قاسمی کی روایت ہے. مضبوطی سے پکڑنے سے یہ مراد نہیں ہے کہ انہیں اپنے ساتھ لگا لیں، نہ انہیں کسی کو دکھائیں، نہ انہیں اپنے سے جدا کریں. اس سے مراد یہ ہے کہ عمل کے لیے مضبوطی سے پکڑیں. ہدایت ملنے کے بعد انسان آزاد نہیں رہتا، رسپانسبل بن جاتا ہے، اور کتاب کو شیلف پر نہیں رکھنا، زندگی میں نافذ کرنا ہے. شیخ ابو بکر الجزائری لکھتے ہیں کتاب کے حرام کیے ہوئے کو چھوڑنے کے ارادے سے پکڑیں. یعنی جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حرام کر دیا اب اس کے لیے طے کر لیں
کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے روکا ہے، میں نے اس سے رکنا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو جو ہدایات دی گئیں اس کے دو مقاصد تھے۔ غلام قوم کے ساتھ معاملہ کرتے وقت سختی اور سنجیدگی کی ضرورت تھی تاکہ وہ رسالت کے فریضے کو زیادہ اچھے طریقے سے ادا کریں۔ جو لوگ صحیح عقیدے کے مطابق زندگی گزاریں وہ اس پر اچھے طریقے سے جم جائیں۔ پھر فرمایا جلد ہی میں تجھے نافرمانوں کے گھر دکھاؤں گا۔ جو اس ہدایت کو اگنور کریں گے ان کا انجام ایک وارننگ ہے۔ آیت نمبر 146 ہے سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق وإن یروا کل آیت لا یؤمنوا بها وإن یروا سبیل الرشد لا یتخذوه سبیلا وإن یروا سبیل الغی یتخذوه سبیلا ذالک بأنہم کذبوا بآیاتنا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ۔ ان قریب میں اپنی آیات سے پھیر دوں گا ان لوگوں کو جو زمین میں ناحق بڑے بنتے ہیں، اور اگر وہ ہر قسم کی نشانی دیکھیں تو بھی ان پر وہ ایمان نہیں لائیں گے، اور اگر وہ بھلائی کا راستہ دیکھ لیں تو بھی اس کو اپنا راستہ نہ بنا لیں گے، اور اگر وہ گمراہی کا راستہ دیکھ لیں اس کو اپنا راستہ بنا لیں۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور وہ ان سے غافل تھے۔ اللہ سبحانہ وتعالی تکبر کی وجہ سے انسان کو بھلائی سے محروم کر دیتا ہے۔ ایسے میں انسان کو اس کے حال پر چھوڑ دیا جاتا ہے، نہ وہ حق کو سمجھ سکتا ہے نہ قبول کر سکتا ہے، بلکہ بعض اوقات حقیقت ہی بدل جاتی ہے۔ وہ بدی کو ہی نیکی سمجھنے لگتا ہے۔ کیا آج کی دنیا میں ایسا نہیں ہو رہا؟ کتنے لوگ ہیں جو بڑی سے بڑی برائی کو بھی جواز فراہم کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ میرے اختیار میں نہیں تھا، یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا۔ تکبر دل کو بلائنڈ کر دیتا ہے۔ نشانی دیکھیں گے مانیں گے نہیں، ہدایت دیکھیں گے اپنائیں گے نہیں، گمراہی دیکھیں گے اختیار کر لیں گے۔ جب میں مرکز بن جائے تو اللہ تعالیٰ دل کا مرکز نہیں رہتا۔ کل بھی لوگ تکبر کرتے تھے، آج بھی لوگ اپنی دولت، اپنے حسن، اپنے اقتدار، اپنی شہرت کی وجہ سے تکبر کا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ علماء کا مقولہ ہے متکبر اور پوچھنے سے جی چرانے والا کبھی عالم نہیں ہو سکتا۔ جو شخص تھوڑی دیر کے لیے علم حاصل کرنے میں اپنے آپ کو دوسروں کے سامنے نہ جھکائے وہ عمر بھر ذلت اور رسوائی میں رہتا ہے۔ یہ ابن کثیر کی روایت ہے۔ اور جو شخص تھوڑی دیر علم حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو جھکا دے وہ عمر بھر ذات کی بڑائی میں مبتلا نہیں ہوتا۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ نبی کریم نے فرمایا وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں رائی برابر بھی تکبر ہوگا۔ ایک شخص نے پوچھا میں پسند کرتا ہوں میرا کپڑا اچھا ہو، میری جوتی اچھی ہو، تو کیا یہ تکبر ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے۔ تکبر یہ کہ اس کے پاس حق آئے اور وہ اسے جھٹلا دے اور لوگوں کو حقیر سمجھے۔ تکبر کرنے والا ہر چیز کو اپنی ذاتی ملکیت سمجھتا ہے۔ وہ اپنی خواہشات کے سوا، اپنی ملکیت کی چیزوں کے سوا کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتا۔ وہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ اسے مل رہا ہے اس کی قابلیت کی وجہ سے مل رہا ہے۔ وہ یہ گمان کرتا ہے کہ اسے کسی اور کا خیال رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ متکبر حق کو قبول نہیں کر سکتا کیونکہ اس کی بڑائی کی نفسیات حق قبول کرنے کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہے۔ اس کے سامنے حق کی دلیلیں آتی ہیں مگر وہ انہیں غیر اہم سمجھ کر نظر انداز کر دیتا ہے۔ آج کے دور میں تکبر کے مظاہر دیکھنے ہیں۔ سوچئے آج کے زمانے میں تکبر کیسے ظاہر ہوتا ہے۔ سیلفی کلچر پر غور کیجئے۔ ہر کوئی اپنی سیلفیاں لیتا ہے، اپلوڈ کرتا ہے، فارورڈ کرتا ہے، انسٹاگرام اور فیس بک پر پوسٹ کرتا ہے، پھر انتظار کرتا ہے لوگ کیا کہتے ہیں۔ اس سارے معاملے کا سینٹرل پوائنٹ میں ہے۔ یہی انا پرستی ہے جو خدا پرستی کے مقابلے میں کھڑی ہو جاتی ہے۔ یہی وہ تکبر ہے جو انسان کو دوسروں کے مقابلے میں خود کو برتر سمجھنے پر مجبور کرتا ہے۔ ابلیس کا گناہ بھی یہی تھا۔
इबलीस को जब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आसमानों से निकाला तो उसने कहा था अना खैरुम मिन, मैं इससे बेहतर हूँ। इसीलिए जब किसी के दिल में ये ख्याल आए कि मैं दूसरों से बेहतर हूँ तो इसका मतलब है कि उसके दिल में तकब्बुर ने जगह बना ली है। इस्लाम हमें हर मोड़ पर आजिज़ी सिखाता है। हर इबादत में अल्लाह सुब्हानहू तआला की बड़ाई का ऐलान किया जाता है। नमाज शुरू करें तो कहते हैं अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। जानवर कुर्बान करें तो कहते हैं बिस्मिल्लाही अल्लाहु अकबर। अल्लाह के नाम से अल्लाह ताला सबसे बड़ा है। जमरात पर कंकरियां मारते हैं तो भी कहते हैं अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। नमाज हो, कुर्बानी हो, हज हो या जिंदगी के दीगर मामलात, मुसलमानों का नारा यही है कि अल्लाह सबसे बड़ा है। अल्लाह ताला हमें तकब्बुर से महफूज रखे और तवाज़ु इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। आयत नंबर 147 है वल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना वलिक़ाइल आखिरति हबितत आमालुहुम हल युजज़ौना इल्ला मा कानू यामलून। और जिन लोगों ने हमारी आयात को और आखिरत की मुलाकात को झुटलाया, उनके अमाल ज़ाया हो गए, उन्हें वही बदला दिया जाएगा जो वो अमल करते थे। जो लोग अल्लाह सुब्हानहू तआला की आयात और आखिरत की मुलाकात को झुटलाते हैं, उनकी कोई बुनियाद नहीं रहती। उनको दुनिया की ज़िंदगी और उसकी कामयाबियां धोखे में डाल देती हैं। जैसे जहरीली घास खाने वाला जानवर बज़ाहिर मोटा नजर आता है, हालांकि वो मरने वाला होता है। इसी तरह जो लोग आखिरत का इनकार करते हैं, दुनिया की कामयाबियों में जीते हैं, उनकी मिसाल ऐसी है कि बज़ाहिर वो फल फूल रहे होते हैं मगर हकीकत में मरने की तैयारी कर रहे होते हैं। जैसे एक नहर अगर अपने चश्मे से कट जाए तो बिल आखिर उसका पानी खुश्क हो जाता है। इसी तरह हकीकत और फितरत से कटकर जीने वालों के अमाल भी बिल आखिर बर्बाद हो जाते हैं। उनके अमाल ज़ाया हो गए, यानी वो उनसे नफ़ा नहीं उठा सकते क्योंकि वो मुशरिक के अमाल हैं और शिरक से अमाल ज़ाया हो जाते हैं। सेल्फ चेक मोमेंट है, क्या मैं इस्लाह करने वाली हूँ या सिर्फ तनकीद करने वाली? क्या मैं हक को सुनकर फौरन डिफेंसिव हो जाती हूँ? क्या मैं कभी तकब्बुर की वजह से किसी सच को रिजेक्ट कर देती हूँ? क्या मैं अल्लाह के कलाम को मजबूती से पकड़े हुए हूँ या सिर्फ पढ़कर आगे बढ़ जाती हूँ? कोर मैसेज है रुकू का, अगर किताब को मजबूती से पकड़ लिया जाए तो जिंदगी सीधी हो जाती है। अगर तकब्बुर आ जाए तो दिल अंधा हो जाता है। हिदायत उनको मिलती है जो झुकते हैं, महरूम वो रह जाते हैं जो खुद को बड़ा समझते हैं। कमिटमेंट पॉइंट है हक के दलाइल को खुले दिल से कबूल करना, उसे गैर अहम समझकर नज़रअंदाज नहीं करना। इंशाअल्लाह पारा नंबर 9 का रुकू नंबर 8 है। ये रुकू हमें एक शॉकिंग ट्रांजिशन दिखाता है। अभी तो बनी इसराइल के लिए समंदर चाक हुआ था, अभी तो उनके सामने फिरौन डूबा था, अभी तो उन्हें नुसरत मिली थी और आज एक बछड़े को माबूद बना लिया। यही है अजीब ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम एलिवेशन टू कोलैप्स। आयत नंबर 148 है वत्तखज़ कौम मूसा मिन बअदिही मिन हुलिय्यिहिम इजलन जसदन लहू खुवार अलम यरौ अन्नहु ला युकल्लिमुहुम वला यहदीहिम सबीला इत्तखज़ूहु वकानू ज़ालिमीन। और मूसा के बाद कौम मूसा ने अपने जेवरों से बछड़ा बनाया। एक जिस्म था जिसमें गाय की आवाज थी। क्या उन्होंने देखा नहीं कि वो उनसे बोलता भी नहीं और न वो रास्ता बताता है उनको? उसे उन्होंने पकड़ लिया और वो थे ही जालिम। सामरी के जेवरात से बनाए हुए बछड़े को माबूद बनाया तो बनी इसराइल जालिम बन गए। हुआ यूं कि सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम जब तूर पर गए तो उनके बाद बनी इसराइल अपने रब की रोशनी और उससे किए गए वादों को भूल गए। उन्होंने सारी औरतों के जेवरात इकट्ठे किए, पिघलाकर बछड़ा बना दिया और सामरी ने जब उसमें से आवाज निकालनी चाहिए
तो उसमें से आवाज भी आने लग गई। वो दीवार पर बनी हुई तस्वीर नहीं थी बल्कि एक मुजस्समा था। लेकिन जब आवाज आई तो उन्होंने कहा कि ये जिंदा वजूद है, इसमें से गायब किसी आवाज सामरी ने निकाली थी। उस मौका पर सामरी ने कहा, ये मूसा का इलाह है, इसकी इबादत करो। इंसान जाहिर परस्त है, जो चीज आंखों से नजर आती है इंसान को उस पर आसानी से यकीन आता है, और जिन चीजों को हवास से महसूस नहीं कर सकता, ऐसी अनदेखी हकीकतों को कबूल करना उसके लिए इंतहाई मुश्किल हो जाता है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस किताब हिदायत से फ़ायदा उठाने वालों की पहली शर्त रखी है कि वो गैब पर ईमान लाने वाले हों, अनदेखे हक़ाइक़ पर ईमान रखते हों। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, क्या उन्होंने देखा नहीं कि वो उनसे बोलता भी नहीं और ना वो रास्ता बताता है उनको, फिर भी उन्होंने उस बछड़े को इलाह मान लिया। यह आयत करीमा इस बात पर दलालत करती है कि जो कोई अल्लाह सुब्हानहू व तआला के कलाम का इनकार करता है वो तमाम खसाइस इलाहिया का मुनकर है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जिक्र फरमाया है कि कलाम न करना उस हस्ती के इलाह होने की अदम सलाहियत पर दलील है जो कलाम नहीं कर सकती। ये तफसीर सादी की रिवायत है। इसका मतलब ये कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो वो है जो कलाम करता है। कुरान मजीद तो कलामुल्लाह है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो कलाम किया वो हमारे पास अब लिखा हुआ मौजूद है। जब नबी करीम के दिल पर नाजिल किया गया तो उस वक्त ये कलामी की सूरत में था। आज भी जब इसको पढ़ने वाले पढ़ते हैं तो इसको सिर्फ ज़ेरे लब पढ़ना काफ़ी नहीं होता, बल्कि बाकायदा आवाज़ के साथ पढ़ते हैं। ये कैसा मोजज़ा है, कितने इंसानों की आवाज़ें और कलाम रब का है। अल्हम्दुलिल्लाह। आयत नंबर 149 है, वलम्मा सुक़ित फ़ी ऐदीहिम वराऊ अन्नहुम क़द ज़ल्लू क़ालू लइल्लम यरहमना रब्बुना व यग़फ़िर लना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। और जब वो नादिम हुए और उन्होंने देखा कि वाक़तन वो गुमराह हो गए हैं, उन्होंने कहा, अगर हमारे रब ने हम पर रहम न किया और हमें न बख्शा तो हम जरूर खसारा पाने वालों में से हो जाएंगे। जब बनी इसराइल ने देखा कि वो तो गुमराह हो गए, अब पाक नहीं हो सकते, क्योंकि शिर्क जैसा अजीम जुल्म उनसे सरजद हो गया था, तो उन्होंने बेसाख्ता पुकारा, अगर हमारे रब ने हम पर रहम न किया, हमसे दरगुजर न किया, तो हम बर्बाद हो जाएंगे, हलाक हो जाएंगे। इससे ये पता चलता है कि बनी इसराइल में भी इस्लाह का मादा मौजूद था और दिल अभी इतने सख्त नहीं हुए थे जितने के बाद के अदवार में सख्त हो गए थे। जब रब्बुल इज़्ज़त ने कहा उनके दिल इतने सख्त हैं पत्थरों जैसे, ये उससे भी ज्यादा सख्त हैं। उन्होंने कहा कि हमारा रब हमारी रहनुमाई नहीं फरमाएगा और हमें नफ़ामंद इल्म और अमाले सोले की तौफीक नहीं देगा। जब हमारे पास अल्लाह सुब्हानहू व तआला के कलाम को समझने की सलाहियत नहीं रहेगी, हम उस पर अमल नहीं कर पाएंगे और हमें बछड़े की इबादत के गुनाह पर माफ़ी नहीं मिलेगी, तो हम ज़रूर उन लोगों में शामिल हो जाएंगे जिन्हें दुनिया और आखिरत की हलाकत और बर्बादी और खसारा मिला। बनी इसराइल ने जुर्म किया था, लेकिन जुर्म का एतराफ़ कर लिया, नादिम हुए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अन्नदमु तौबा, नदामत ही तौबा है। रिग्रेट इज द रीसेट बटन। बंदा जब अपने गुनाह का एतराफ़ कर लेता है, अपने रब के सामने अफसोस का इजहार करता है, माजरत करता है और दोबारा गुनाह न करने का अहद करता है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसे माफ़ कर देते हैं और उसके गुनाह को बख्श देते हैं। बनी इसराइल के दिल में बछड़े की मोहब्बत बसी हुई थी, क्योंकि वो उसकी इबादत कर चुके थे। क्या आज हमारी उम्मत के दिल में कोई बछड़ा बसा हुआ तो नहीं है? यानी कोई ऐसी चीज जो हमें इतनी महबूब हो जाए कि वही हमारी जिंदगी का मकसद बन जाए। क्या आज हमारे दिलों में दुनिया की मोहब्बत का बछड़ा बसा हुआ नहीं है? क्या हम माल, शोहरत और दुनियावी साजो सामान की मोहब्बत में गिरफ्तार नहीं? अगर बनी इसराइल ने कल अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मोहब्बत की बजाय बछड़े की मोहब्बत को तरजीह दी थी और उसके नतीजे में दुनिया और आखिरत के खसारे की वईद सुनी थी, तो आज हम कहाँ खड़े हैं? आज हमारी सोसाइटी कुरान और सुन्नत के इल्म से महरूम हो रही है। चाहे हुक्मरान हो या आम आदमी,
سب جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرائض مقرر کیے، مگر پھر بھی عمل نہیں کرتے۔ کیا نفع بخش علم سے محرومی اور عمل صالح کی توفیق نہ ملنا سب سے بڑا خسارہ نہیں ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں دنیا اور آخرت کے خسارے سے بچا لے، نفع بخش علم اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آیت نمبر 150 ہے، وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ بِئْسَ مَا خَلَفْتُمُونِي مِن بَعْدِي عَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ قَالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اور جب موسیٰ غصے سے بھرے ہوئے افسوس کرتے ہوئے اپنی قوم کی طرف واپس آئے، اس نے کہا، تم نے میرے بعد بہت بری جانشینی کی، کیا تم نے اپنے رب کے حکم سے جلد بازی کی؟ اور اس نے تختیاں پھینک دیں اور اپنے بھائی کا سر پکڑ کر اپنی طرف کھینچنے لگے۔ ہارون نے کہا، اے میری ماں کے بیٹے، یقیناً قوم نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ مجھے قتل ہی کر دیتے، سو آپ دشمنوں کو مجھ پر خوش ہونے کا موقع نہ دیں اور مجھے ان ظالم لوگوں کے ساتھ شامل نہ کریں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو طور سے جب بنی اسرائیل کی طرف لوٹنے کا موقع ملا تو غصے سے بھرے ہوئے تھے، شدید افسوس میں تھے، کیونکہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام ایک باپ کی طرح اپنی قوم کے حق میں شفیق تھے اور دین کے معاملے میں انتہائی غیرت مند تھے۔ وہ غصے میں تھے، افسوس میں تھے، کیونکہ ایمان والا انڈیفرنٹ نہیں ہوتا، ایمان والا گناہوں کے بارے میں حساس ہوتا ہے۔ اور اس نے تختیاں پھینک دیں اور اپنے بھائی کا سر پکڑ کر اپنی طرف کھینچنے لگے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے وہ تختیاں پھینکی تھی جن پر تورات لکھی ہوئی تھی، اور سیدنا ہارون علیہ السلام کے سر کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچنے لگے۔ اس موقع پر سیدنا ہارون علیہ السلام نے کہا، اے میری ماں کے بیٹے، میرے ساتھ سختی کا معاملہ نہ کیجیے، قوم مجھ پر غالب آ گئی تھی اور انہوں نے میری بات ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ سیدنا ہارون علیہ السلام ماں اور باپ دونوں کی جانب سے ان کے بھائی تھے۔ صرف ماں کا تذکرہ انہوں نے اس لیے کیا، اے میری ماں کے بیٹے، تاکہ موسیٰ علیہ السلام کا دل نرم پڑ جائے، کیونکہ ماں کی جانب بچے کا جھکاؤ ہوتا ہے۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے سامنے انہوں نے رکھا کہ انہوں نے مجھے کمزور سمجھ کر دبا لیا تھا، اب آپ دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دیں اور مجھے ظالم گروہ کے ساتھ شامل نہ کریں۔ اس طرح سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے جذبات ٹھنڈے ہوئے اور انہوں نے معذرت قبول کر لی۔ آیت نمبر 151 ہے، قال رب اغفر لی ولی اخی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین۔ موسیٰ نے کہا، اے میرے رب، مجھے اور میرے بھائی کو بخش دے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر لے، اور تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کی ثنا بیان کر کے اپنے اور اپنے بھائی کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعا کی۔ اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ مومنوں کو بھی آپس میں غلط فہمیاں ہو سکتی ہیں، لیکن غلط فہمیاں وضاحت چاہتی ہیں، اس لیے ان کی وضاحت پورے طریقے سے کرنی چاہیے اور اس طرح سے دل صاف کرنے چاہیے جیسے کوئی غلط فہمی پہلے ہوئی ہی نہ ہو، کیونکہ غلط فہمیاں جب دور ہو جاتی ہیں تو لوگ آپس میں شیر و شکر ہو جاتے ہیں۔ مومنوں کا اخلاص ان کی ایک دوسرے کے لیے کی جانے والی دعاؤں میں جھلکتا ہے۔ اس لیے غلط فہمیاں دور کرنے کے بعد دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ دوسروں کے حق میں دعائیں کرنی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے۔ سیلف چیک مومنٹ ہے، کیا میرے دل میں کوئی بچڑا تو نہیں؟ کیا میں اللہ کے علاوہ کسی اور چیز پر ایموشنلی ڈیپینڈنٹ ہوں؟
کیا میں اپنی غلطیوں پر ریگریٹ فیل کرتی ہوں یا فوراً جسٹیفیکیشن دینا شروع کر دیتی ہوں؟ کور میسج آف دا رکوع ہے، بلندی صرف معجزہ دیکھنے سے نہیں ملتی، بلندی استقامت سے ملتی ہے۔ سفر اوپر سے نیچے بہت تیز ہوتا ہے، نیچے سے اوپر آنا محنت مانگتا ہے، اور بچڑا ہمیشہ سونے کا نہیں ہوتا، کبھی وہ ڈیزائر کا ہوتا ہے، کبھی ایگو کا، کبھی سٹیٹس کا۔ دل میں ایک ہی مرکز ہو سکتا ہے، یا اللہ یا بچڑا، انتخاب ہمارا ہے۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اپنی غلطیوں پر استغفار کرنے کی توفیق طلب کرنی ہے انشاءاللہ تعالی۔ پارہ نمبر 9 کا رکوع نمبر 9 ہے۔ یہ رکوع ایک کلیئر اعلان ہے، اللہ تعالیٰ کی پکڑ ڈیلے ہو سکتی ہے لیکن آتی ضرور ہے۔ بچڑا وقتی کریز تھا لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فیصلہ فائنل تھا۔ آیت نمبر 152 ہے، ان الذین اتخذوا العجل سینالہم غضب من ربہم وذلۃ فی الحیاۃ الدنیا وکذالک نجزی المفترین۔ یقیناً جن لوگوں نے بچڑے کو پکڑ لیا، عنقریب انہیں ان کے رب کا غضب پہنچے گا اور دنیا کی زندگی میں ذلت پہنچے گی، اور ہم جھوٹ باندھنے والوں کو ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں۔ بچڑے کو معبود بنانے والوں کو اللہ کے غضب اور اس کی رحمت سے دوری کی سزا دی گئی۔ فرمایا، یقیناً جن لوگوں نے بچڑے کو پکڑ لیا، عنقریب انہیں ان کے رب کا غضب پہنچے گا اور دنیا کی زندگی میں ذلت پہنچے گی۔ یہ ہے بچڑے کی عبادت کا انجام۔ ذلت سے مراد ہے ان لوگوں کا یہ اقرار کر لینا کہ واقعی ہم نے گمراہی کا کام کیا، اور پھر اپنی جانوں کو قتل کرنے کے لیے پیش کر دینا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ ذلت سے وہ حالت اور کیفیت مراد ہے جو ان لوگوں کو اس وقت پیش آئی جبکہ اس بچڑے کو جلایا گیا اور سمندر میں پھینک دیا گیا جس کی انہوں نے عبادت کی تھی۔ اور ایک قول یہ ہے کہ ذلت سے وہ مسکنت مراد ہے جو انہیں اور ان کی اولاد کو دنیا میں پیش آتی رہی اور بحالت سفر برسوں زمین پر گھومتے رہے۔ یہ انوار البیان کی روایت ہے۔ کوئی گروہ جب بے دینی کو دین قرار دیتا ہے، جیسے انہوں نے شرک کو اپنا دین سمجھا اور یہ سمجھا کہ یہ بچڑا موسیٰ کا الہ ہے اور انہوں نے اس کی عبادت کی، تو یہی چیز تو ہے جو اللہ کے غضب کو آواز دیتی ہے۔ جو لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر بہتان تراشی کرتے ہیں، اس کی شریعت پر جھوٹ گھڑتے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف وہ باتیں منسوب کرتے ہیں جو اس نے کہی نہیں ہوتی، تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے غضب کو آواز دیتے ہیں۔ انہیں یقیناً اللہ کے غضب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ فرمایا، اور ہم جھوٹ باندھنے والوں کو ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں۔ انہوں نے حق کے نام پر بچڑے کی پوجا جیسا جرم کیا تھا۔ انہوں نے اللہ کے دین کا انکار کرتے ہوئے یہ کام نہیں کیا تھا، بلکہ اللہ کو معبود مانتے ہوئے اس کے دین پر ایمان لاتے ہوئے کیا تھا۔ سامری نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ میں نے خواب میں سیدنا جبریل علیہ السلام کو دیکھا، ان کے گھوڑے کے نقش قدم سے مٹی اٹھائی اور بچڑے کے اندر ڈالی تو وہ بولنے لگا۔ اس قسم کی نسبت اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا، اس لیے اسے افترا پردازی کہا گیا۔ آیت نمبر 153 ہے، وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِن بَعْدِهَا وَآمَنُوا إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور جن لوگوں نے برے اعمال کیے پھر اس کے بعد انہوں نے توبہ کی اور وہ ایمان لے آئے، یقیناً آپ کا رب اس کے بعد بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ برے اعمال کے بعد توبہ کر کے ایمان لانے والوں کے لیے بے حد بخشنے والے، نہایت رحم والے۔ اگر فال ہوا تو کم بیک بھی پاسبل ہے۔ شرط کیا ہے؟ ریگریٹ، ریئل ریپینٹنس، رینیوڈ ایمان۔ اگر دل جینونلی توبہ کر لے تو رب واقعی معاف کر دیتا ہے۔ گناہ پر شدید ندامت ہی توبہ ہے۔ یہ شرمندگی اس بات کی علامت ہے کہ شرمندہ ہونے والا انسان
اپنی اصلاح چاہتا ہے. اگر انسان ارادہ کرے آئندہ گناہ نہیں کرے گا تو دراصل یہی توبہ ہے. ایک حدیث میں ہے اگر تم اتنے گناہ کرو کہ آسمان تک پہنچ جائیں پھر ان پر نادم ہو تو اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول فرما لے گا. یہ ابن ماجہ کی روایت ہے. آیت نمبر 154 ہے وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ هُدًى وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ. اور جب موسیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو اس نے وہ تختیاں اٹھا لیں اور ان کی تحریر میں ان کے لیے ہدایت اور رحمت تھی جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں. سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے غصے میں تختیاں پھینک دی تھیں. تختیاں جلیل القدر تھیں, ان پر تورات لکھی ہوئی تھی. جب غصہ کنٹرول ہو گیا تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ان تختیوں کو اٹھا لیا. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے غصے میں خاموش ہو جانے سے پتہ چلتا ہے کہ جب غصہ انسان پر قابو پا لیتا ہے تو اسے اپنی مرضی سے چلاتا ہے, اور جب وہ غصہ ختم ہو جاتا ہے تو انسان آزاد ہو جاتا ہے. جیسے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آیا تو غصے نے تختیاں پھینکوا دیں, اور جب غصہ ختم ہو گیا, جب نفس سکون میں آ گیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق چلے اور انہوں نے تختیاں اٹھا لی. اگر دیکھا جائے تو سیدنا موسیٰ کا غصہ نہایت مناسب تھا. انہوں نے غصہ اس بات پر کیا کہ سیدنا ہارون علیہ السلام نے کیوں نہ بچڑے کی پرستش سے روکا. فرمایا اور ان کی تحریر میں ان کے لیے ہدایت اور رحمت تھی جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی کتاب میں صرف رولز نہیں بلکہ مرسی اور گائیڈنس ہے, لیکن ہدایت سے فائدہ صرف وہ اٹھاتا ہے جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہو. آیت نمبر 155 ہے وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُم مِّن قَبْلُ وَإِيَّايَ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَاءُ وَتَهْدِي مَن تَشَاءُ أَنْتَ وَلِيُّنَا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین. اور موسیٰ نے اپنی قوم کے 70 آدمی ہمارے مقرر کردہ وقت کے لیے چنے. پھر جب ان کو زلزلے نے پکڑا تو موسیٰ نے کہا اے میرے رب اگر تو چاہتا تو انہیں بھی اور مجھے بھی اس سے پہلے ہی ہلاک کر دیتا. کیا تو ہمیں ایسے کام پر ہلاک کرتا ہے جو ہم میں سے چند بے وقوفوں نے کیا ہے؟ یہ نہیں ہے مگر تیری ایک آزمائش, تو اس سے جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. تو ہی ہمارا مددگار ہے, سو ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما, اور تو بخشنے والوں میں سب سے بہترین ہے. طور پر 70 آدمیوں کی بے ہوشی کے بعد سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بخشش اور رحمت کی دعا ہے. جب بنی اسرائیل نے توبہ کر لی اور ہدایت کی طرف لوٹے تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم میں سے بہترین 70 افراد کو منتخب کیا تاکہ وہ اپنی قوم کی طرف سے اللہ کے حضور حاضر ہوں اور معذرت پیش کریں. جب وہ مقررہ وقت پر حاضر ہوئے تو ان آدمیوں نے کہا ارین اللہ جہرتن, ہمیں اللہ تعالیٰ کو بالکل سامنے دکھا دو. یہ ایک بڑی جسارت اور بے ادبی تھی. چنانچہ زلزلے نے انہیں پکڑ لیا اور وہ بے ہوش ہو کر ہلاک ہو گئے. اس موقع پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام نہایت عاجزی کے ساتھ اللہ کے حضور گڑ گڑائے اے میرے رب اگر تو چاہتا تو ہمیں پہلے ہی ہلاک کر دیتا. پھر فرمایا کیا تو ہمیں ایسے کام پر ہلاک کرتا ہے جو ہم میں سے چند بے وقوفوں نے کیا ہے؟ یعنی یہ جسارت پوری قوم کا رویہ نہیں, چند بے عقل لوگوں کی غلطی ہے. پھر فرمایا یہ نہیں ہے مگر تیری ایک آزمائش, تو اس سے جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. یعنی یہ ایسا فتنہ ہے جس میں بعض لوگ پھسل جاتے ہیں اور گمراہ ہو جاتے ہیں, جبکہ بعض کو اللہ تعالیٰ
ہدایت دے دیتا ہے۔ امتحانی واقعات کچھ لوگوں کے لیے گمراہی کا سبب بن جاتے ہیں اور کچھ لوگوں کے لیے ہدایت کا سبب بن جاتے ہیں۔ جو لوگ امتحانی واقعات کی حقیقت سے غافل ہوتے ہیں ان کے لیے امتحانی واقعات گمراہی کا سبب بن جاتے ہیں، جیسے بنی اسرائیل کے لیے موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد امتحان شروع ہو گیا تھا۔ امتحانی واقعات ان لوگوں کے لیے ہدایت کا سبب بنتے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مشیت سے غافل نہیں ہوتے اور یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ سب ان کے رب کی طرف سے ہے اور انہیں ان حالات سے گزرنا ہے۔ وہ واقعات سے سبق اور رہنمائی لیتے ہیں۔ فرمایا تو ہی ہمارا مددگار ہے، ہدایت بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور سہارا بھی صرف وہی ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی، سو ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، تو بخشنے والوں میں سب سے بہترین ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کر لی اور ان 70 آدمیوں کو موت دینے کے بعد دوبارہ زندہ کر دیا اور ان کے گناہ بخش دیے۔ آیت نمبر 156 ہے، وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِي يُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ۔ اور ہمارے لیے اس دنیا اور آخرت میں بھلائی لکھ دے، یقیناً ہم نے تیری طرف رجوع کیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، میں اپنا عذاب جسے چاہتا ہوں اس کو پہنچاتا ہوں اور میری رحمت نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے، سو اسے میں جلد ہی ان لوگوں کے لیے لکھوں گا جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور ان کے لیے جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عذاب اور اس کی رحمت کی حقیقت اور اس کی رحمت کے حقدار کون ہیں؟ وَاكْتُبْ لَنَا، یعنی ہمارے لیے فیصلہ کر دے، لکھ دے، دنیا میں صحت، لوگوں سے بے نیازی، استقلال، علم نافع، عمل صالح اور رزق حلال کی وسعت میں توفیق عطا فرما دے، اور آخرت میں جنت اور اپنی رضامندی عطا کر دے۔ دنیا کا حسنہ علم اور عبادت ہے۔ لوگوں کو اس بارے میں بڑی غلط فہمی ہے، جیسے عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ مال ملا تو اللہ کا بڑا فضل ہے۔ فضل ہو سکتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے اس مال کی وجہ سے اولادی بگڑ جائے، ہو سکتا ہے اس مال کی وجہ سے حلال کی بجائے حرام کام کرنے لگ جائیں۔ لوگ گھر بناتے ہیں، اوپر لکھتے ہیں ھذا من فضل ربی، تو ہو سکتا ہے کہ وہ گھر فضل بن جائے اور ہو سکتا ہے کہ وہ گھر بربادی کا سبب بن جائے۔ کتنے ہی لوگ ہیں گھروں میں داخل ہوتے وقت ان کا دم ہی نکل جاتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے تو ان کا وقت ہی آن پہنچا۔ کوئی چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فضل ہے یا نہیں، اس کا فیصلہ ہم دنیا میں بیٹھ کر نہیں کر سکتے، یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کا فیصلہ ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے پتہ چلتا ہے کہ ایک بندے کو اپنے مالک کے سامنے اپنی عرض داشت رکھنی چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، میں اپنا عذاب جسے چاہتا ہوں اس کو پہنچاتا ہوں۔ عذاب انہی کو پہنچتا ہے جو عذاب کا مستحق بنانے والے کام کرتا ہے۔ رب العزت نے فرمایا، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اور میری رحمت نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت زمین و آسمان کی ہر چیز کو انکمپیس کیا ہوا ہے۔ مقرب فرشتے بھی دعا کرتے ہیں، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم۔ سورہ غافر کی آیت نمبر 7 ہے، اے ہمارے رب، تیری رحمت اور تیرا علم ہر چیز پر وسیع ہے، چنانچہ ان لوگوں کو معاف کر دے جنہوں نے توبہ کی اور جنہوں نے تیرے راستے کی پیروی کی، اور انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ سیدنا سلمان فارسی سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے 100 رحمتیں ہیں
ان میں سے ایک رحمت کی وجہ سے مخلوق ایک دوسرے کے ساتھ رحم کا معاملہ کرتی ہے، اور 99 رحمتیں قیامت کے دن کے لیے. یہ مسلم کی روایت ہے 6975 نمبر پر. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ واضح فرماتے ہیں کہ میری رحمت ان کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ان کے لیے جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں. اور اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مستحق بننے کے لیے مزید کوالٹیز آتی ہیں. آیت نمبر 157 ہے الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل ویأمرهم بالمعروف وینہاهم عن المنکر ویحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث وَيَزَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. جو لوگ اس رسول کی پیروی کرتے ہیں جو امی نبی ہے، جسے وہ اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، وہ ان کو نیکی کا حکم دیتا ہے اور انہیں برائی سے روکتا ہے، اور ان کے لیے پاک چیزیں حلال کرتا ہے اور ناپاک چیزیں ان پر حرام کرتا ہے، اور ان پر سے ان کے وہ بوجھ اور طوق اتارتا ہے جو ان پر پڑے ہوئے تھے. سو جو لوگ اس پر ایمان لائے اور انہوں نے اس کو قوت دی اور اس کی مدد کی اور اس نور کی اتباع کی جو اس کے ساتھ نازل کیا گیا، وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. اللہ کی رحمت کے مستحق لوگ محمد رسول اللہ کی صفات اور ان پر ایمان لانے، ان کی تعظیم کرنے، ان کی مدد کرنے اور قرآن کریم کی پیروی کرنے کا حکم ہے. فرمایا اللہ کی رحمت دراصل انہی لوگوں کے لیے ہے جو نبی کریم پر ایمان لا کر ان کی اتباع کرتے ہیں، جو امی نبی ہے جسے وہ اپنے ہاتھ تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں. عطا بن یسار نے بیان کیا کہ میں سیدنا عبداللہ ابن عمرو ابن عاص سے ملا اور ان سے کہا کہ رسول اللہ کی جو صفت تورات میں آئی ہے ان کے متعلق مجھے کچھ بتائیے. انہوں نے کہا ہاں اللہ کی قسم آپ کی تورات میں بالکل وہی صفات آئی ہیں جو قرآن مجید میں مذکور ہیں، جیسے کہ اے نبی ہم نے تمہیں گواہ، خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا اور ان پڑھ قوم کی حفاظت کرنے والا بنا کر بھیجا ہے. تم میرے بندے اور میرے رسول ہو. میں نے تمہارا نام متوکل رکھا ہے. تم نہ بدخو ہو، نہ سخت دل، نہ بازاروں میں شور مچانے والے. اور تورات میں یہ بھی لکھا ہے وہ میرا بندہ رسول ہے، برائی کا بدلہ برائی سے نہیں لے گا بلکہ معاف کر دے گا، درگزر کر دے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس وقت تک اس کی روح قبض نہیں کریں گے جب تک ٹیڑھی شریعت کو اس سے سیدھا نہ کرا لے. یعنی لوگ لا الہ الا اللہ نہ کہنے لگے. اس کے ذریعے وہ اندھی آنکھوں کو بینا، بہرے کانوں کو شنوا اور پردہ پڑے ہوئے دلوں کے پردے کھول دے گا. یہ بخاری کی 2125 نمبر روایت ہے. پھر فرمایا وہ ان کو نیکی کا حکم دیتا اور انہیں برائی سے روکتا ہے. رحم دلی، والدین کے ساتھ نیک سلوک، ہمسایوں اور غلاموں کے ساتھ نیکی، تمام مخلوق کو فائدہ پہنچانے، سچائی، پاک بازی، نیکی، خیرخواہی اور دیگر اچھے کاموں کا حکم دیتا ہے. وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ شرک، قتل ناحق، زنا، شراب اور نشہ آور مشروبات پینے، تمام مخلوق پر ظلم کرنے، جھوٹ بولنے سے منع فرماتا ہے. ابن جبیر نے کہا اسر سے مراد عبادت کی شدت ہے. المحرر الوجیز کی روایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاک چیزوں کو حلال اور ناپاک چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں. آپ کا لایا ہوا دین انسان کے لیے آسان ہے اور اس پر سے بوجھ اور سخت پابندیاں ہٹا دیتا ہے. اسر یعنی بوجھ سے مراد سخت احکام ہیں جو پچھلی شریعت میں تھے، مثلا نماز صرف عبادت خانوں میں ہی ادا کرنا،
شرک کی حد قتل ہی ہونا وغیرہ، اور الاغلال سے مراد وہ خود ساختہ پابندیاں ہیں جو ان کے علماء نے ان پر لگا رکھی تھی، یا ان کے عوام نے جو رسوم خود اپنے اوپر لازم قرار دے رکھی تھی۔ آج مسلمانوں میں نصرانی اور ہندوؤں کی دیکھا دیکھی موت کی رسوم، مثلا سوئم، 7واں 40واں، پیدائش اور نکاح کی رسومات، بچے کی پیدائش پر دروازے پر شیرینی کے پتے لٹکانا، زچہ کی چارپائی پر لوہا رکھنا، ہجڑے نچوانا، ان پر خرچ کرنا، بے اولاد خاتون کو منحوس سمجھ کر اسے گھر میں نہ آنے دینا، نکاح میں سہرا لگانا، مہندی اور منگنی کی خود ساختہ رسمیں، اسی طرح وہ تمام رسومات جن سے لوگوں کی زندگی دشوار ہو چکی، جن کا وجود نہ اللہ کی کتاب میں ہے نہ سنت رسول میں۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، یقیناً دین آسان ہے۔ چنانچہ اسلام نے بہت سی مشکل اور تکلیف دہ رسومات کو، احکامات کو منسوخ کر دیا جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے دین میں پائے گئے، جیسے جان کے بدلے جان، دیت یا معافی نہیں تھی، سجدے کے دن کام کرنا حرام تھا، ہر 7ویں سال کھیتی حرام تھی، اگر کوئی اپنے والدین کو مارتا یا گالی دیتا تو اسے قتل کر دیا جاتا۔ آخر میں فرمایا، جو لوگ آپ پر ایمان لاتے ہیں، آپ کی عزت کرتے ہیں، آپ کی مدد کرتے ہیں اور قرآن کی پیروی کرتے ہیں، وہی لوگ کامیاب ہیں، اور جو یہ سب نہیں کرتے وہ نقصان اٹھانے والے۔ سیلف چیک مومنٹ ہے، کیا میں اللہ کی رحمت کو آٹومیٹک سمجھتی ہوں یا اس کے لیے تقوی بلڈ کر رہی ہوں؟ کیا میں ایموشنل ری ایکشن کے بعد ہدایت کی طرف واپس آتی ہوں؟ کیا میری زندگی میں نبی کریم کی اتباع ویزیبل ہے یا صرف ایموشنل اٹیچمنٹ ہے؟ کیا میں قرآن کو فالو کر رہی ہوں یا صرف پڑھ رہی ہوں؟ کور میسج آف دا رکوع ہے، اللہ کا فیصلہ کلیئر ہے، جھوٹ پر غضب، سچ پر رحمت، گناہ کے بعد دروازہ بند نہیں، لیکن واپسی کی شرط سنسیریٹی ہے، کمٹمنٹ پوائنٹ ہے، محمد رسول اللہ کی پیروی کرنی ہے انشاءاللہ تعالی۔ پارہ نمبر 9 کا رکوع نمبر 10 ہے۔ یہ رکوع ایک گلوبل اعلان سے شروع ہوتا ہے، یہ صرف ایک قوم سے خطاب نہیں، یہ ہیومینٹی وائڈ میسج ہے۔ آیت نمبر 158 ہے، قُلْ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا هو یحیی ویمیت فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون۔ آپ کہہ دیں، اے لوگو، یقیناً میں تم سب کی طرف اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، وہ ذات جس کے لیے بادشاہت ہے تمام آسمانوں اور زمین کی، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے، سو تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر جو امی نبی ہے ایمان لے آؤ، جو اللہ تعالیٰ اور اس کی باتوں پر ایمان رکھتا ہے، اور اس کی پیروی کرو تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ توحید اور رسالت کا اعلان کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لانے اور رسول کی پیروی کرنے کا مطالبہ ہے، اور رسول اللہ کی رسالت قیامت تک کے لیے ہے۔ سورہ سبا میں فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر سارے جہانوں کے لیے رحمت کرتے ہوئے۔ نو نیشنلٹی لمٹ، نو جیوگرافی لمٹ، نو ٹائم ایکسپائری، یہ لوکل میسج نہیں، یونیورسل ہے۔ سیدنا انس بن مالک سے روایت ہے، ہم نبی کریم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص اونٹ پر سوار ہو کر آیا، اونٹ کو مسجد میں لا کر باندھ دیا، پھر پوچھنے لگا، بھائیو تم میں سے محمد کون ہے؟ رسول اللہ اس وقت لوگوں کے درمیان تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے تھے۔ ہم نے کہا، محمد یہ سفید رنگ والے بزرگ ہیں جو تکیہ لگائے ہوئے تشریف فرما ہے۔ تب وہ آپ سے مخاطب ہوا، اے عبد المطلب کے فرزند۔ آپ نے فرمایا، کہو میں تمہاری بات سن رہا ہوں۔ وہ بولا، میں آپ سے کچھ دینی باتیں دریافت کرنا چاہتا ہوں اور ذرا سختی سے پوچھوں گا، تو آپ دل میں برا نہ جاننا۔ آپ نے فرمایا، نہیں، جو پوچھنا ہے پوچھو، میں آپ کو
آپ کے ان اور اگلے لوگوں کے رب کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو ساری دنیا کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ کہ بخاری کی 63 نمبر روایت۔ اور آپ کو بھیجنے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ، وہ ذات جس کے لیے بادشاہت ہے تمام آسمانوں اور زمین کی، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے۔ جس اللہ کی یہ صفات ہے اس نے نبی کریم کو بھیجا۔ پھر دعوت دی گئی سو تم اللہ اور اس کے رسول پر جو امی نبی ہے ایمان لے آؤ، جو اللہ تعالیٰ اور اس کی باتوں پر ایمان رکھتا ہے اور اس کی پیروی کرو تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ یعنی ایمان صرف اللہ تعالیٰ کو ماننے کا نام نہیں بلکہ اس کے بھیجے ہوئے رسول کو بھی ماننا اور اس کی پیروی کرنا ضروری ہے۔ مسند احمد میں روایت ہے، اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میرا ذکر اس امت کے جس یہودی یا عیسائی کے پاس پہنچے اور وہ مجھ پر اور میری وحی پر ایمان نہ لائے اور مر جائے وہ جہنمی ہے۔ کتنے ہی لوگ ہیں جن کے دلوں میں سورہ البقرہ کی ان آیات کی وجہ سے غلط فہمی ہوتی ہے۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور یہودی ہوئے یا عیسائی ہوئے یا سابی ہو گئے، جو بھی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائے گا تو اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے۔ اب بعض لوگوں کے دل میں یہ سوال آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر اور یوم آخرت پر ایمان لانے والا تو اجر پائے گا، پھر نبی کریم کی رسالت پر ایمان لانا کیوں ضروری ہے؟ جو عیسائی رہے یا یہودی رہے، اگر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہو لیکن آخری نبی پر ایمان نہ رکھتا ہو تو کیا اس کا ایمان مکمل ہے؟ ایسا شخص تو حقیقت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ایمان ہی نہیں رکھتا، کیونکہ اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اور باقی رسولوں کو تو مان لیا لیکن آخری نبی کو نہیں مانا۔ جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے لیکن آخرت کی جواب دہی کے لیے محمد رسول اللہ پر ایمان نہیں رکھتا، وہاں پر تو فیصلہ نبی کریم کے عمل کے مطابق ہونا ہے کہ ہم نے ان کی کتنی اتباع کی۔ اگر ایک طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کو نظر انداز کر دیں اور دوسری طرف نبی کریم کی اتباع کو بھی، تو پھر باقی بچا ہی کیا جس پر اجر ملے گا۔ آیت نمبر 159 ہے، وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور موسیٰ کی قوم میں سے ایک گروہ ایسا بھی ہے جو حق کے ساتھ ہدایت کرتے ہیں اور اس کے ساتھ عدل کرتے ہیں۔ قوم موسیٰ میں کچھ لوگ حق کی تعلیم دینے والے اور حق کے ساتھ عدل کرنے والے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں بھی سنسیئر لوگ تھے۔ رب العزت نے فرمایا وہ سب برابر نہیں ہے، اہل کتاب میں سے ایک جماعت قیام کرنے والی ہے جو رات کے اوقات میں اللہ تعالیٰ کی آیات تلاوت کرتے ہیں اور وہ سجدے کرتے ہیں۔ آل عمران کی آیت نمبر 113 ہے۔ کل لوگوں میں دو طرح کے لوگ تھے، ایک وہ تھے جو کتاب پر ایمان رکھتے تھے اور راتوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کی تلاوت کرتے تھے، اور دوسرے نہیں کرتے تھے۔ آج بھی دو طرح کے لوگ ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیشہ تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آیت نمبر 160 ہے، وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اور ہم نے ان کو 12 قبیلوں میں تقسیم کر دیا جو کئی گروہ تھے، اور جب موسیٰ کی قوم نے اس سے پانی مانگا تو ہم نے اس کو وحی کی کہ پتھر پر اپنا عصا مارو، تو اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ بلا شبہ سب لوگوں نے اپنی پانی پینے کی جگہ معلوم کر لی، اور ہم نے ان پر بادلوں کا سایہ کیا اور ان پر من و سلوہ اتارا۔ پاک چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں دی ہیں، اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ اپنی جانوں پر ہی وہ ظلم کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو 12 قبیلوں میں تقسیم کر دیا تاکہ ہر گروہ منظم رہے اور ان کے معاملات آسانی سے چلیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے پانی مانگا تھا تاکہ لوگ اپنی ضروریات پوری کریں اور اپنے مویشیوں کو پلائیں۔ یہ صحرائے سینا کا واقعہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا
अपना असा पत्थर पर मारो। जैसे ही मारा, पत्थर से 12 चश्मे फूट पड़े। 12 कबाइल के दरमियान पानी को तकसीम कर दिया गया। हर एक के लिए एक चश्मा मुकर्रर कर दिया गया। तो उन्होंने अपनी पानी लेने की जगह को पहचान लिया। ये अल्लाह सुब्हानहू तआला का बहुत बड़ा इनाम था। पानी की वजह से जरूरियात भी पूरी हो गई और थकावट भी दूर हो गई। फिर उन पर बादलों का साया किया गया और उन पर मनो सलवा उतारा। मन स्वीट डिश थी और सलवा बटेर की तरह के परिंदे थे। फिर फरमाया, पाक चीजों में से खाओ जो हमने तुम्हें दी है, यानी नेमत को पहचानो और शुक्र के साथ इस्तेमाल करो। और उन्होंने हम पर जुल्म नहीं किया, बल्कि अपनी जानों पर ही वो जुल्म करते थे। यानी जब उन्होंने नाशुक्री और नाफरमानी की तो अल्लाह सुब्हानहू तआला का कुछ नहीं बिगड़ा, बल्कि नुकसान खुद उनका हुआ। आयत नंबर 161 है, व इज़ क़ील लहुम उस्कुनू हाज़िहिल क़रियता व कुलू मिन्हा हैसु शिअतुम व क़ूलू हित्ततुम वदख़ुलुल बाब सुज्जदन नग़फ़िर लकुम ख़तीयातिकुम सनज़ीदुल मुहसिनीन। और जब उनसे कहा गया कि तुम उस बस्ती में जाकर रहो और उसमें से खाओ जहां से भी चाहो, और कहना कि हमें बख्श दे, और दरवाजे में झुककर दाखिल होना, तो हम तुम्हारी खताएं बख्श देंगे। हम नेकी करने वालों को अनकरीब ज्यादा देंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बनी इसराइल को बस्ती में दाखिल होने का हुक्म दिया था। वो बस्ती बैतुल मक़दस थी या कोई और, उस बस्ती में दाखिल होकर उन्हें वो रिस्क मिलता था जिसका उन्होंने मुतालबा किया था। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हुक्म दिया था, आप कहना हित्ततुन हित्ततुन, लेकिन उन्होंने अल्लाह सुब्हानहू तआला से बख्शिश तलब करने की बजाय कहा हब्बतुन फी शारिही, यानी हमें दाना बाली में चाहिए, यानी हमें दुनिया का रिस्क चाहिए। अल्लाह सुब्हानहू तआला का फरमान है कि हम नेकी करने वालों को ज्यादा देंगे, यानी दुनिया और आखिरत के हसना में इजाफा फरमाएंगे। दुनिया का रिस्क इल्म नाफे, इबादत की तौफीक और मजीद इनामात भी देंगे। आयत नंबर 162 है, फबद्दलल्लज़ीना ज़लमू मिनहुम क़ौलन ग़ैरल्लज़ी क़ील लहुम फ़अरसलना अलैहिम रिज्ज़म मिनस्समाई बिमा कानू यज़लिमून। तो जिन लोगों ने उनमें से जुल्म किया, उन्होंने बात को उसके खिलाफ से बदल दिया जो उनसे कही गई थी, तो हमने उन पर आसमान से अजाब भेजा इस वजह से जो वो जुल्म करते थे। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बात बदलने वाले जालिमों पर आसमान से अजाब भेजा। सईद अबू हुरैरा से सुना गया, उन्होंने बयान किया, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, बनी इसराइल से कहा गया था कि दरवाजे में आजिज़ी से झुकते हुए दाखिल हो और कहते जाओ तौबा है तो हम तुम्हारी खताएं मुआफ कर देंगे। लेकिन उन्होंने हुक्म बदल डाला, सिरीनों के बल घिसटते हुए दाखिल हुए और कहा हब्बतुन फी शारिही, यानी हमको बालियों में दाना चाहिए। बुखारी की 4641 नंबर रिवायत है। ये उनकी नाफरमानी और सरकशी की इंतहा थी। फिर उनके इस जुल्म की वजह से उन पर आसमान से अजाब नाजिल हुआ। सेल्फ चेक मोमेंट है, क्या मैं वाकई रसूलुल्लाह को फॉलो कर रही हूँ या सिर्फ उनसे मोहब्बत का क्लेम करती हूँ? क्या मैं अल्लाह की बातों को अपने कंफर्ट के मुताबिक एडजस्ट करती हूँ? क्या मैं हित्ततुन की जगह हब्बतुन तो नहीं मांग रही? क्या मैं नेमतों को एंटाइटलमेंट समझती हूँ या गिफ्ट? कोर मैसेज ऑफ द रुकू है, कौम मूसा की हिस्ट्री हमें वार्निंग देती है, नेमत मिल जाना काफ़ी नहीं, कलाम सुन लेना काफ़ी नहीं, रसूल को पहचान लेना काफ़ी नहीं। असल सवाल यह है, फॉलो कर रहे हैं या नहीं? हिदायत चॉइस है, रहमत अवेलेबल है, लेकिन अलाइनमेंट ज़रूरी है। कमिटमेंट पॉइंट है, अल्लाह ताला से ख़ताओं पर बख्शिश मांगनी है इंशाअल्लाह। रसूलुल्लाह की सुन्नत को इख्तियार करना है, अल्लाह की किताब और उसकी हिदायत पर मजबूती से अमल करना है। या अल्लाह, हमें हिदायत पर साबित कदम रख और हमें उन लोगों में शामिल कर जो तेरे रसूल की सच्चे दिल से पैरवी करते हैं। आमीन सुम्मा आमीन।
لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار. اللہ سبحانہ و تعالی الواسع ہے، وسعت اور کشادگی والا. اس نے فرمایا واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالی بڑی وسعت والا، کشادگی والا ہے. الواسع وہ ہے جس کی جود و سخا مخلوق کے اندازوں سے بڑھ کر ہے. الواسع وہ ہے جس کی رحمت اور علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے. الواسع وہ ہے جس کا رزق سب کے لیے کافی ہے. الواسع وہ ہے جس کا علم ہر چیز پر حاوی ہے. اس نے فرمایا وسع ربی کل شیء علما، اللہ تعالیٰ کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے. درخت سے کوئی پتا نہیں گرتا مگر اس کا اللہ تعالیٰ کو علم ہوتا ہے. سمندر کے قطروں کا، ہوا کے ذروں کا، زمین پر رہنے والے سارے حشرات الارض اور زمین کے نیچے کے حشرات الارض اور زمین کے اوپر کے جانوروں کا، سمندروں کے اندر بسنے والی حیات کا وہ کلی علم رکھتا ہے. الواسع وہ ہے جس کی رحمت ہر چیز پر حاوی ہے. اس کا فرمان ہے رحمتی وسعت کل شیء، اور میری رحمت ہر چیز کو شامل ہے. الواسع وہ ہے جس کی مغفرت ہر چیز کو اپنے اندر سمیٹ لینے والی ہے. الواسع وہ ہے جس کی مغفرت وسیع ہے. اس کا فرمان ہے ان ربک واسع المغفرہ، بے شک آپ کا رب وسیع مغفرت والا ہے. الواسع وہ ہے جس کی کرسی کی وسعت آسمانوں اور زمین کو شامل ہے. اس کا فرمان ہے وسع کرسی السماوات والارض، اس کی کرسی کی وسعت آسمانوں اور زمین کو شامل ہے. الواسع کی مخلوقات وسیع ہیں. زمین کے میدان، پہاڑ، سمندر، نہریں سب اسی کے بنائے ہوئے ہیں. آسمان کے عظیم سیارے اور ستارے سب اسی کی مخلوق ہیں. الواسع کی شریعت بھی وسعت والی ہے. یہ شریعت بندوں کی تمام حاجات کو پورا کرتی ہے اور ان کے دین کو ان پر کشادہ کرتی ہے، اور انہیں کوئی ایسا حکم نہیں دیتی جو ان کی وسعت سے زیادہ ہو. الواسع پر ایمان لانے کا تقاضا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی سے محبت کی جائے، کیونکہ اس کی رحمت ہر چیز پر حاوی ہے. وہ وسیع مغفرت والا، وسیع فضل، جود و سخا اور عطا والا ہے. وہ وسیع حکمت اور عدل والا ہے. ان صفات کا تقاضا ہے کہ ساری کی ساری محبت اسی کے لیے ہو، اسی سے حیا کی جائے جیسا کہ اس سے حیا کرنے کا حق ہے، اور اس کی تعظیم اور اکرام کیا جائے. جب بھی رزق کے دروازے بند ہو جائیں، کرب کی شدت ہو جائے، دل میں شیطان کے وسوسے گھر کر جائیں، تنگی کا خوف لاحق ہو اور مایوسی کے اندھیرے چھا جائیں، ایسے میں جو بھی اللہ تعالیٰ کے نام الواسع پر ایمان رکھتا ہے اس کے لیے امید کے دروازے کھل جاتے ہیں. جو اللہ تعالیٰ کے الواسع ہونے پر ایمان لاتا ہے اس کے دل سے شیطان کے وسوسے دور ہو جاتے ہیں. شیطان اسے فقیری سے ڈرا کر اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے سے روکنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن بندہ جب یہ جان لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا رزق کتنا وسیع ہے اور اس کے خزانے کبھی ختم ہونے والے نہیں ہیں، تو یہ علم اور یقین شیطان کے وسوسوں کو دور کر دیتا ہے اور بندے کو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور ثواب کی امید کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے پر ابھارتا ہے. الواسع پر ایمان لانے کا تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت سے کبھی مایوس نہ ہوا جائے. جب بھی بندے کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے اور وہ اس موقع پر یہ یاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ
الواسع ہے اور اس کی مغفرت وسیع ہے، تو اس کی وجہ سے اس کے دل میں امید کی روشنی پھیل جاتی ہے اور شیطان کو یہ جرت نہیں ہوتی کہ وہ اسے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس کر دے۔ الواسع پر ایمان لانے کا تقاضا یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس شریعت پر خوش ہوا جائے جو وسعتوں والی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے کوئی تنگی یا حرج نہیں رکھا۔ یقیناً یہ شریعت ایسی ہے کہ اس کی طرف ہدایت پانے پر خوش ہونا چاہیے، ایسے اسباب اختیار کرنے چاہیے جن کے ذریعے ہم اس شریعت پر ثابت قدم رہیں۔ اس شریعت کی طرف دعوت دینی چاہیے اور اس کی نشر و اشاعت کے لیے جہاد کرنا چاہیے۔ الواسع پر ایمان لانے کا تقاضا یہ بھی ہے مومن بندہ اپنی طاقت کے مطابق اور اپنی حدود میں رہتے ہوئے اس صفت کو اپنانے کی کوشش کرے۔ وہ کوشش کرے کہ وہ وسعت والے اخلاق کا حامل ہو، کشادہ دل والا ہو اور اپنے مال، منصب اور علم کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کے بندوں کے لیے کشادگی پیدا کرنے والا ہو۔ الواسع کا تقاضا یہ بھی ہے کہ اس کی کتاب، اس کا کلام دنیا بھر تک، گھر گھر تک پہنچانے کی کوشش کی جائے۔ الواسع کا تقاضا ہم سے یہ بھی ہے کہ اس کا پیغام اور جو اس نے انسانوں کے لیے زندگی گزارنے کا طریقہ دیا ہے اس کو ہر فرد کو سمجھایا جائے، ہر ایک کو اس کے احکامات کی حکمت سمجھائی جائے اور اس پر عمل کرنے کے لیے تیار کیا جائے۔ ہر ایک کو ہمیشہ کی کامیابی کے لیے ربانی زندگی گزارنی سکھائی جائے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الواسع سے دعا ہے عرش الہی کو تھامنے والے فرشتوں کی اہل ایمان کے لیے، ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقہم عذاب الجحیم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذریاتهم انک انت العزیز الحکیم۔ اے ہمارے رب، تو نے ہر چیز کو رحمت اور علم سے گھیر رکھا ہے، چنانچہ ان لوگوں کو بخش دے جنہوں نے توبہ کی اور جنہوں نے تیرے راستے کی پیروی کی، اور انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے اے ہمارے رب، اور انہیں ہمیشہ کی جنتوں میں داخل فرما جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور ان کے والدین اور بیویوں اور اولاد میں سے بھی جو نیک ہیں۔ یقیناً تو ہی سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ الواسع سے دعا ہے الہی ہمارے ایمان میں، الہی ہمارے اعمال میں، ہمارے معاملات میں، ہمارے تعلقات میں وسعت عطا فرمائیے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ سبحانہ و تعالی الرزاق ہے، رزق دینے والا۔ الرزاق وہ ہے جو رزق حاصل کرنے کے اسباب مہیا کرے اور ان تک پہنچائے جو رزق کے حاجت مند ہیں۔ الرزاق وہ ہے جو ہر جاندار کے لیے رزق پیدا کرے۔ الرزاق وہ ہے جو رزق کا مالک ہے، جو اپنی مہربانی سے اپنے بندوں تک رزق پہنچاتا ہے۔ الرزاق وہ ہے جس کے لیے وہ چاہے رزق کشادہ فرما دے اور جس کے لیے چاہے تنگ کر دے۔ الرزاق وہ ہے جو زبردست قوت والا ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں ایک دفعہ قیمتیں چڑھ گئیں۔ لوگوں نے عرض کیا
اے اللہ کے رسول ہمارے لیے ایک نرخ، ایک قیمت مقرر کر دیجئے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ هو المسعر القابض الباسط الرازق، اللہ تعالیٰ ہی نرخ مقرر کرنے والا ہے، کبھی کم کر دیتا ہے اور کبھی زیادہ کر دیتا ہے، وہی روزی دینے والا ہے۔ اور مجھے امید ہے کہ میں اپنے رب سے اس حال میں ملوں کہ کوئی مجھ سے جان یا مال میں کسی ظلم کا مطالبہ کرنے والا نہ ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالی الرزاق ہے، سب سے اچھی روزی دینے والا ہے۔ واللہ خیر الرازقین، اور اللہ تعالی سب سے اچھی روزی دینے والا ہے۔ انسانوں کو اس نے کیسی اچھی روزی دی ہے، چھلکے جانور کھائیں اور گودا انسان کھائے، کیسے چھلکے اڑ کے جانوروں کی غذا بن جاتے ہیں اور کیسے انسان اجناس کھا لیتے ہیں، اجناس انسانوں تک باہم پہنچائے جاتے ہیں۔ الرزاق وہ ہے جو زبردست طاقت والا ہے۔ اس نے فرمایا ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہی بے حد رزق دینے والا، طاقت والا، نہایت مضبوط ہے۔ الرزاق وہ ہے جو سب سے اچھی روزی دیتا ہے۔ الرزاق وہ ہے جو مخلوق کو ان کی تخلیق کے مطابق رزق پہنچاتا ہے، وہ ہر جاندار کو روزی پہنچاتا ہے۔ اس کا فرمان ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، زمین میں چلنے والا کوئی جاندار نہیں مگر اس کا رزق اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے، اور وہ اس کے ٹھہرنے کی جگہ کو بھی جانتا ہے اور اس کے سونپے جانے کی جگہ کو بھی، سب کچھ ایک واضح کتاب میں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے اپنے بندوں کے لیے رزق کی دو قسمیں ہیں، ایک تو ابدان کا رزق ہے اور دوسرا خاص رزق۔ ابدان کا رزق وہ ہے جو عام رزق ہے، سب کو ملتا ہے، چاہے نیک ہوں یا فاجر، پہلے ہوں یا بعد میں آنے والے۔ اور خاص رزق دلوں کا رزق اور دلوں کی غذا ہے۔ یہ رزق علم ہے، ایمان ہے، یہ رزق حلال کا رزق ہے۔ یہ خاص طور پر مومنوں کو ان کے مراتب کے لحاظ سے اور اللہ تعالیٰ کی حکمت اور رحمت سے ملتا ہے۔ الرزاق پر ایمان کیسے بندے کو بخل سے بچا لیتا ہے، کیونکہ بندہ یہ شعور رکھتا ہے کہ جو کچھ اس کے ہاتھ میں ہے اور جو علم اور ہدایت اس کے دل میں ہے وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس کا رزق اور احسان ہے، لہذا بندے اسے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ الرزاق پر ایمان کی وجہ سے مومن اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے علم، مال اور اقتدار پر اترانے کی بجائے تواضع اپناتا ہے۔ الہی ہمیں توفیق عطا کرنا۔ الرزاق پر ایمان لانے کے تقاضے ہیں۔ پہلا تقاضا یہ ہے کہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے اور ہر قسم کا شرک چھوڑ دیا جائے، کیونکہ مخلوقات کا خالق اور رازق ہی یہ حق رکھتا ہے کہ صرف اسی اکیلے وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کی جائے۔ الرزاق پر ایمان لانے کا تقاضا یہ ہے کہ یہ یقین رکھا جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اکیلا ہی اپنے بندوں کو رزق دیتا ہے، سبھی کو دیتا ہے۔ اس یقین کی وجہ سے بندے کا دل اطمینان اور سکون سے بھر جاتا ہے اور رزق نہ ملنے کا خوف دور ہو جاتا ہے۔ اس یقین کی وجہ سے بندہ اللہ تعالیٰ پر سچا توکل کرتا ہے اور وہ رزق پانے کے لیے حرام ذرائع استعمال نہیں کرتا۔ پھر اس کو یہ ڈر نہیں رہتا کہ کہیں کوئی بندہ اس کا رزق نہ کاٹ دے۔ اس یقین کی وجہ سے ایمان والا رزق کی خاطر حق کو چھوڑنے اور باطل کو اپنانے سے بچ جاتا ہے۔ الرزاق پر ایمان لانے کا تقاضا یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کی جائے، کیونکہ وہی ایک تو اس کو
ہر طرح کا رزق دیتا ہے۔ مومن کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے کی بھرپور کوشش کرے، کیونکہ تقوی رزق اور برکتوں کا دروازہ ہے۔ الرزاق کا وعدہ ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اور جو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتا ہے، اس سے ڈرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس سے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں رکھتا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ تعالیٰ پر توکل رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ ان اللہ بالغ امرہ، بلا شبہ اللہ تعالیٰ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے۔ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے ایک تقدیر مقرر کر رکھی ہے۔ اور تقوی کے برعکس، توکل کے برعکس اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا، اللہ تعالیٰ پر بے اعتمادی کا اظہار کرنا رزق اور برکت میں کمی کا دروازہ ہے۔ لہذا مومن کو اس سے بچنا چاہیے۔ مومن کو چاہیے کہ اپنی سب سے بڑی فکر، سب سے عظیم رزق پانے کو بنا لے، یعنی اللہ کی رضا، اللہ تعالیٰ کی جنت، یہی سب سے افضل اور عظیم رزق ہے۔ اور الرزاق سے تعلق پیدا کرنے والوں کے لیے لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کلام، اللہ تعالیٰ کی کتاب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا علم حاصل کریں، اس پر غور و فکر کریں، اس کو اپنی زندگی میں لے کے آئیں، اس کا پیغام دوسروں تک پہنچائیں۔ اور الرزاق سے تخلق کرنے والوں کے لیے لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے رزق سے کھائیں، پیاسوں کو پانی پلائیں، بھوکوں کو کھلائیں۔ الرزاق سے دعا ہے اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، یا اللہ میں آپ سے نفع مند علم، پاکیزہ رزق اور مقبول عمل کا سوال کرتا ہوں۔ الہی توفیق عطا کر دے، نفع مند علم کے حصول کی، پاکیزہ روزی کے حصول کی اور عمل کی قبولیت کے لیے کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔